السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، میں اسید ربیع قسط نمبر 39 لے کر حاضر ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلسلہ نمبر 201، نکاح کا بیان۔ مسئلہ نمبر 601، غلط مسئلہ۔ نکاح کے بعد نکاح کا مصافحہ اور معانقہ کرنا مستحب ہے۔ صحیح مسئلہ، یہ محض ایک مروجہ رسم ہے جو لائق کے ترک ہے۔ شرعاً اس موقع پر مصافحہ و معانقہ صحیح نہیں۔ مسئلہ نمبر 602، غلط مسئلہ۔ شادی کی مبارکباد دینا جائز نہیں۔ صحیح مسئلہ، جائز ہیں بلکہ مستحسن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی آدمی کو شادی کی مبارکباد دیتے تو یوں فرماتے کہ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی الخیر، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس نکاح کو مبارک فرمائے، تم پر اپنی برکتوں کا نزول فرمائے اور تم دونوں کو بہترین طریقے پر جمع رکھیں۔ مسئلہ نمبر 603، غلط مسئلہ۔ مبارکبادی کے لیے پوری دعا ضروری ہے، مگر شادی مبارک ہو کہنا جائز نہیں۔ صحیح مسئلہ، یہ بھی جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو مبارکبادی میں اتنے ہی الفاظ فرمائے تھے۔ سلسلہ نمبر 202، نکاح کا بیان۔ مسئلہ نمبر 604، غلط مسئلہ۔ خفیہ پوشیدہ نکاح کیا ہو تو بعد میں اعلانیہ کھلم کھلا نکاح ضروری ہے۔ صحیح مسئلہ، اگر پہلا نکاح صحیح تھا تو دوسرا نکاح لغو ہے، تاہم کسی مصلحت سے دوبارہ نکاح کیا تو اس کے فرضی ہونے پر گواہ بنا لے، ورنہ بیوی متفق نہ ہو تو یہ دوسرا مہر بھی ادا کرنا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 605، غلط مسئلہ۔ نکاح خواہ نکاح پڑھانے والا بھی ہر حال میں گواہ بن سکتا ہے۔ صحیح مسئلہ، اگر یہ دلہا یا دلہن کا وکیل ہے اور موکل غیر حاضر ہو تو یہ گواہ نہیں بن سکتا کہ اس وقت یہ عاقد ہیں، اور عاقد کا گواہ بننا صحیح نہیں، اور اگر موکل حاضر ہو تو پھر اس کا گواہ بننا صحیح ہے، کب یہ عاقد شمار نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 606، غلط مسئلہ۔ دلہا یا دلہن کے بھائی کا گواہ بننا صحیح نہیں۔ صحیح مسئلہ، بھائی کا نکاح میں گواہ بننا صحیح ہے، بلکہ باپ بھی گواہ بن سکتا ہے، لیکن اگر نکاح کو ثابت کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو اس میں بھائی کی گواہی تو معتبر ہوگی، باپ کی معتبر نہ ہوگی۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ فرش التراب يضمني وهو غطاء